جو اتنا بڑا امتحان دے چکے ہیں، اگر یہ مرض لاحق ہو جائے اس طرح سے گر جاتے ہیں تو میں اور آپ اگر ناراض نہ ہو تو یہ محاورہ پڑھ دوں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے میرے بھائی؟ مومن امیدوار ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی ہے، 50-50% ہے. امیدوار ہوں کہ شفاعت میرے شامل حال ہونے والی ہے، لیکن ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں کوتاہی کر جاؤں اور میرے پیر پھسل جائیں. ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے مومن کہ اتنا خوف اسے لاحق ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور دوسری طرف اتنا امیدوار ہو جائے جنت تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر ہے. ارے جنت کا پاس تو پاسپورٹ جو ہم جیب میں لیے پھر رہے نا، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ نے اصول بیان کیے، اتنا پاکیزہ کردار. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہاں پر رک کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں عزیزوں. شہزادی کے مصائب میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں یہ جنازہ اٹھا، اصحاب اور اعوان کی قلت میں یہ جنازہ اٹھا. ان قلیل افراد میں سے ایک شخصیت کا نام ہے جناب زبیر. شہزادی نے جو وصیت نامہ لکھا ہے مولا کے نام پر، چونکہ زمانہ ایسا آ گیا تھا عزیزوں، پاک و پاکیزہ صدیق، وہ جو پیکر صداقت ہستیاں، انہیں جھٹلایا جا رہا تھا. 2 افراد کو اس وصیت نامے پر شہزادی نے گواہ قرار دیا، ایک جناب مقداد، دوسرے جناب زبیر. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وہ جملے جو سلمان کے لیے تھے نا، وہی جملے جناب زبیر منا اہل البیت، ہم سے تھا مگر اس کے بیٹے نے اسے ہم سے جدا کر لیا. کبھی پیسہ، کبھی قدرت، کبھی آرام، کبھی نامحرم، اور کبھی اولاد. غلط کر رہا ہے، بیٹا ہے نا، بہو پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، ماں اور باپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہو پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، غلط کر رہا ہے ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کی ہمراہی کریں. یہ رشتے دنیا میں عزیزوں وہاں پر کوئی رشتہ نہیں، وہاں پہ فقط کردار کا رشتہ ہے. کردار میں پاکیزگی ہوگی، یہ پوری فیملی وہاں پر بھی ساتھ ہوگی، لیکن کردار میں پاکیزگی نہ ہو وہاں پر یہ رشتے ختم ہو جائیں گے. فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی رشتے نہیں ہے میرے بھائی، فقط کردار کا رشتہ ہے. اجرکم علی اللہ. جنگ جمل میں کتنے افراد مارے گئے؟ تاریخ مختلف اعداد و شمار ذکر کرتی ہے. 30,000 کا عدد ذکر، 30,000 کا خون بہا. مولا نے بلایا، کہا اللہ کے رسول کی زبانی یاد نہیں ہے، قصہ یاد دلایا، پلٹا، لیکن اس طرح سے توبہ نہیں کی جس طرح سے توبہ کرنی چاہیے تھی. راستے میں کسی نے مار دیا. اللہ اکبر. خدا را میں اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں. یہ آج بھی خطبہ نہیں پڑھ سکا، کل پڑھ دوں گا. آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں 221 نمبر کا خطبہ ایک بار پڑھ لیجیے. اور صاحبان ایمان، صاحبان ثروت سے گزارش کروں گا تختی بنا کر اس کے پہلے جملے کی اور آخری جملے کی تختی بنا کر اپنے آفس میں لگا لیجیے. انشاءاللہ اس کے بعد علی کا چاہنے والا رزق حرام کی جانب قدم آگے نہیں بڑھائے. کبھی اولاد، کبھی رزق حرام، جانتا ہے غلط پیسہ ہے، جانتا ہے حرام کا پیسہ ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا کبھی ایسے نہیں کرتا ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کوشش کروں گا کہ کل کی رات بھی بہت زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہ دوں عزیزوں. اگر چاہتے ہیں میں اور آپ شہزادی کی راہ میں قدم آگے بڑھائیں، یہ دن مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں ہم سب اپنا آڈٹ کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں میں اور آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. چاہنے والے نے اپنی زوجہ کو بھیجا شہزادی کی خدمت میں. شہزادی آپ کا شیعہ کون ہے؟ فرمایا وہ کہ جو ہمارے اوامر کی اطاعت کرے اور جن چیزوں سے ہم روکے اس سے رک جائے. داڑھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جب شہزادی کو پسند نہیں ہے داڑھی مونڈنا، آج کے بعد شہزادی کے چاہنے والا داڑھی نہیں منڈوائے گا. پردہ ایک چھوٹی سی چیز ہے ظاہر میں، لیکن اگر پسند نہیں ہے شہزادی کو، آج کے بعد مومنہ ویسا پردہ جیسے شہزادی چاہتی ہیں عزیزوں. کہ مراج کرام بیان فرماتے ہیں چہرہ اتنا کہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اور ہاتھ کلائی تک، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب میک اپ کے بغیر ہو، باقی پورا سر سے لے کر پیر تک مومنہ کو اپنے آپ کو ڈھانپنا ضروری ہے نامحرم سے. حتیٰ نماز میں اجازت ہے جو ہے وہ پیر کے نچلے والے حصے کو جو ہے وہ کھلا رکھنا، لیکن نامحرم کی نسبت سے یہ اجازت بھی نہیں ہے عزیزوں.
دشمن نے آ کر اس میں مثال کے طور پر بہت نازک اور بہت ہی جو ہے وہ کیا ہے اس قسم کے موزے بنا دیے. کیا فائدہ ایسے موزے پہننے؟ پردہ انسان ویسے کرے جیسے اہل بیت کو پسند ہے. مولانا گرمی ہوتی ہے, آج اگر گرمی انسان برداشت نہیں کر پائے گا تو کل کو اسلام کی راہ میں کیا قربانی دے پائیں گے؟ شوہر کو پسند نہیں ہے, اللہ اکبر, ایسا مومن خدا کو کیا جواب دے پائے گا؟ کیا جواب دے پائے گا؟ خدا کی بارگاہ میں جواب دینا آسان نہیں ہے. تڑپ کے کہنے لگا یہ شخص, پھر تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. اپنی زوجہ کو پھر بھیجا, کہا نہیں, اگر محب ہے, سچے دل سے اور زبان سے ہمیں مانتا ہے, عمل میں اگر کوتاہی ہو جائے, جانتے بوجھتے کوتاہی نہ کر, عمل میں اگر کوتاہی ہو جائے تو پلٹ آئے گا, ہم بھی تیری شفاعت کریں گے. آگے بڑھ کر کہ بی بی صبح کی نماز نہیں پڑھتا ہوں. عقیدہ یہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, میرا مولا مجھے جو ہے وہ کیا بخشوا دے گا. نہیں, عقیدہ یہی ہے صبح کی نماز پڑھنی ہے, شہزادی مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے, شہزادی شفاعت فرمائیں گے. غلطی ہو گئی, حرام کی جانب قدم آگے بڑھا لیا, اب نہیں بڑھاؤں گا. غلطی ہو گئی, میری نگاہ جو ہے وہ نامحرم کی جانب پڑ گئی, لیکن اگر دھڑلے سے, اگر جو ہے وہ اصرار کے ساتھ, اگر ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ کرے گا, منہ کی کھائے گا. اتنے پاکیزہ کردار کے بعد جب زبیر اپنے آپ کو نہ بچا سکا, عزیزوں, میں اور آپ کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ حب دنیا کے مرض سے ہر انسان خود اپنے طور پر دیکھے. کوئی نامحرم کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, کوئی پیسے کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, کسی کو قدرت اور جو ہے وہ شہرت نے کچھ اس طرح سے مست کر دیا ہے کہ وہ غافل ہو چکا ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے, اور انشاءاللہ ان دنوں میں شہزادی کی بارگاہ سے جو رزق کریم بٹ رہا ہے وہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے. السلام علیکی یا ممتحنا امتحنک اللہ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی فوجدکی لممتحنکی صابرا. اے بی بی, اسلام کی راہ میں آپ نے کتنی قربانیاں دی. جو کچھ اللہ نے دنیا میں دیا عزیز و راہ اہل بیت میں قربان کرتے. دیکھیں شہزادی نے اپنی جان دی, اپنا مال دیا, اپنے بچے دیے, اپنا مقام و مرتبہ, عزت و شرف, سب کچھ راہ اسلام میں, راہ علی ابن ابی طالب میں قربان کر دی. آئیے عزیزوں, میں اور آپ بھی ایسے قرار پائے. وقت آخر شہزادی کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا نے سوال کیا, بنت رسول اللہ کیوں رو رہی ہو؟ جواب میں کہا, اے امیر المومنین, آپ پر ہونے والی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے فاطمہ رو رہی ہے, میرے بعد آپ کا یہ سہارا بھی چھن جائے گا. فرمایا اللہ کی راہ میں بہت آسان ہے, لیکن بعض مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جانتی ہے شہزادی کے علی کی مظلومیت کا یہ عالم ہوگا کہ رو پائے گا علی, لہٰذا فرمایا ابکنی, یا علی مجھ پر رو لیجئے, میرے یتیموں پر رو لیجئے, یا علی میرے حسین کو نہیں بھولیے گا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزو. یہ 75 یا 95 دن فاطمہ زہرا نے کیسے گزارے. آج چاہتا ہوں عزیزوں مختصر شہزادی کی وصیتوں کا بیان آپ کی خدمت میں کر دوں. راوی یہ کہتا ہے کہ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الرأس, کیفیت یہ تھی کہ سر پر کپڑا بندھا رہتا تھا. عزیزو بلند آواز سے گریہ کیجئے. ایک جوان بیٹا ہو یا بیٹی اپنے ماں کے فراق میں کیسے روتا ہے, کیسے روتا ہے مجھے بتائیے. ایسے مجھے اور آپ کو گریہ کرنا چاہیے. مادر سادات, مادر مؤمنین فاطمہ زہرا کا فراق ہے, شہادت ہے. شہزادی کی کیفیت یہ, سر پر کپڑا بندھا رہتا ہے, ناہلۃ الجسم, جسم پگھلا چلا جا رہا ہے, منحدۃ الرکن, ارکان جسم ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں, باقیۃ العین, مسلسل روتی تھی رسول کی بیٹی, محترقۃ القلبی, دل جلا رہتا تھا, تقول لولدیہا, اپنے بچوں حسن و حسین سے کچھ ایسے خطاب کرتی تھی, این ابوکما, پیارے بچوں کہاں ہے تمہارا وہ نانا,
الذی یحملکم مرۃ بعد مرہ، جو تمہیں اپنی آغوش میں لیتا تھا، تمہارے سر پر دست شفقت پھیرتا تھا. بلند آواز سے روئیے گا عزیزو، مدینہ اتنا بے وفا ہو گیا ہے.